اس سے پیشتر کہ ہم کلام مقدس کی طرف بڑھے، آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کا لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ زندگی اور زندگی کی تمام لوازمات کے لیے، برکتوں بخششوں کے لیے خداوند، خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے خداوند دعا گر ہوں جو اے خداوند خاندان میں اے خداوند بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جنہیں اے خداوند تو نے سنبھالا ہے، جنہیں اے خداوند تو نے اٹھا کھڑا کیا ہے، جنہیں اے خداوند تو نے بحال رکھا ہے اے خداوند، تاکہ اے خداوند نسل در نسل اے خداوند تیرا کلام دوسروں تک پہنچتا رہے۔ جگہ بجگہ جہاں جہاں اے خداوند خاندانوں میں بزرگ لوگ ہیں اے خداوند، ان کی تقویت کر، ان کی حفاظت کر، انہیں خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور عمر کے ان ایام میں اے خداوند بہتوں کے لیے برکت کا سبب بنا۔ اور اے خداوند ان لوگوں کے لیے دعا گو ہیں جو اے خداوند اس سال میں اے خداوند، اس ماہ میں اے خداوند، اس اے خداوند نئے اور پرانے کی سرحد پر اے خداوند کھڑے ہو کر جو دکھوں اور مصیبتوں سے اے خداوند نپٹ رہے ہیں، جو اے خداوند جدائی کے غم سے اے خداوند دوچار ہیں، انہیں اے خداوند تسلی اور تشفی بخش دے، اپنے نام کو جلال دے، اور اے خداوند ہم سب کی بڑی حفاظت کر۔ اور اے خداوند گزرے سال میں جو ہم نے کھو دیا اس کی اے خداوند ہمارے ذہنوں سے اے خداوند فکروں کو اے خداوند دور کر، اور نئے سال میں جو تو نے ہمارے لیے رکھا ہے اس کو اے خداوند ریسیو کرنے کی، اس کے ساتھ اے خداوند چلنے کی، اور اے خداوند ان سارے تیرے منصوبوں کو اے خداوند اپنانے کی اے خداوند ہمت اور طاقت دے، اپنے نام کو جلال دے اور بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کر۔ یہ سال اے خداوند ہم سب کے لیے اے خداوند برکت کا سال ہو، نوجوانوں کے لیے اے خداوند انقلاب کا سال ہو، تحریک کا سال ہو، عزم کا سال ہو، تیرا جلال ظاہر ہو، اپنے نام کو جلال دے، اور اے خداوند میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے، بڑی سہایتا کر، تیرا روح القدس اے خداوند میری مدد کرے، اور اے خداوند میرا روح جان جسم اے خداوند اس کے قبضہ میں رہے، ہر طرح کی اے خداوند جسمانی کمزوری، بیماری تیرے یسوع نام سے اے خداوند جاتی رہے، اپنے نام کو جلال دے، اور اے خداوند آج ہم سے ہم کلام ہو، مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ کلام مقدس میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے کتاب مقدس میں سے ایک بہت انقلابی نبیوں میں سے نبی حزقییل نبی کی کتاب، اس کا صحیفہ، اس کا 18واں باب، اس کی 30 آیت سے لے کر 32ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مقدس حزقییل نبی کی معرفت لکھا جانے والا صحیفہ، اس کا 18واں باب 30 آیت سے لے کر 32ویں آیت تک کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ پس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا، توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے دور کرو، اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہوگے؟ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آج کلام مقدس کا جو حصہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے جس کو تلاوت کیا ہے، یہ ایک ایسے طبقے کی طرف اشارہ کرتا ہے
اس نے ہمیں اس کو دکھایا ہے جو شکایات سے پر ہے، تکلیف میں ہے، لیکن اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے میرا بڑا اثر رسوخ ہے، وہ سمجھتا ہے میری بڑی عزت ہے، وہ سمجھتا ہے میں اس کا حقدار ہوں، کیونکہ میرے آبا و اجداد نے خدا کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن خداوند ان کو کہتا ہے کہ تم یہ کیا شکایت کرتے ہو؟ کیا تمہیں میری روش کے اوپر جو ہے وہ کچھ شک ہے؟ تمہیں میری روش ناراست لگتی ہے؟ میں آپ کے لیے 25ویں آیت سے چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بھی تم کہتے ہو خداوند کی روش راست نہیں۔ اے بنی اسرائیل سنو تو، کیا میری روش راست نہیں؟ کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟ جب صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور بدکرداری کرے اور اس میں مرے تو وہ اپنی بدکرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اور اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا ہے باز آئے اور وہ کام کرے جو جائز اور روا ہے تو وہ اپنی جان زندہ رکھے گا، اس لیے کہ اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا، وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ تو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں خداوند کی روش راست نہیں۔ اے بنی اسرائیل کیا میری روش راست نہیں؟ کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟ بنی اسرائیل اپنی اسیری کو خدا کے اوپر ایک بلیم، ایک الزام کے طور پر جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے۔ اور حزقیل جو ان سے کلام کر رہا ہے، سب سے پہلا جو پیغام، بڑا پیغام ہے، وہ اس کے نام میں ہے۔ اس کے نام کا مطلب ہے خداوند مضبوط کرتا ہے۔ آپ جس حالت میں بھی ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو خدا آپ کو مضبوط کرتا ہے، خدا آپ کا زور ہے۔ حزقیل نے نبوتی خدمت 22 برس تک انجام دی۔ بہت انقلاب آئے اس قوم میں اس کے وسیلہ سے، اور وہ قوم اپنے اس شکوے اور شکایت سے نکل کھڑی ہوئی۔ انہوں نے خداوند کو دیکھ لیا۔ آج اسی غرض سے ہم جس بات پر غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، نہ کہ دنیا کو۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، نہ کہ لوگوں کو۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، نہ کہ معاشرے کو۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، نہ کہ روایات کو، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم سے ہی بنتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم بناتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے خالق ہم خود ہیں۔ آئیے آج اپنے دل پر نظر کریں، کیا ہمارا دل نیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا اچھا آدمی اپنے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی اپنے برے خزانے سے بری چیزیں۔ اس لیے خدا حزقیل کی معرفت ہم سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے لیے نیا دل پیدا کرو۔ نئے دل سے کیا مراد ہے؟ نئے دل سے مراد ہے، یہاں پر جو دل ہے وہ پورے جسم کی عکاسی کرتا ہے، پورے جسم کی عکاسی۔ امثال کی کتاب اس کا 11واں باب 17ویں ہے۔
رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے۔ امثال 14واں باب اس کی 30 آیت، مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ تو یوں ہم نے دیکھا کہ نیا دل جو ہے وہ ہمارے پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ وہ جسم کو چلاتا ہے، جسم کی جان اس کے اندر ہے۔ اور کلام مقدس میں یہ نئی سوچ کو بیان کرتا ہے۔ جب خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا دل اپنے لیے پیدا کرو، تو اس کا کہنے کا مطلب ہے نئی سوچ اپناؤ، پرانی سوچ سے نکلو، پرانی باتوں سے نکلو، پرانے معاشرے کو چھوڑو، ایک نیا معاشرہ جو ہے آپ نے جو بنایا ہے اس کے الگ جو میں تمہیں کہتا ہوں اس کے مطابق چلو۔ اور دوسرے نمبر پر ہے نئی روح۔ انسانی جسم کے اندر یہ دونوں ہی بہت خاص چیزیں ہیں، یہ انسان کے بہت خاص عناصر میں سے دو چیزیں ہیں، دل اور روح۔ نئی روح پیدا کرو، نیا عزم پیدا کرو، نئے منصوبے، نیا عزم، نئی کوشش، نیا ارادہ، نہ ہٹنے والا ارادہ، مصمم ارادہ، تب تم ان چیزوں سے جو ہے آزاد ہوگے۔ اگر آج میں اپنے آپ سے سوال کرتا کہ میرے دل میں کیا ہے، اگر آج ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا مجھے نئے دل کی ضرورت ہے، کیا مجھے نئی روح کی ضرورت ہے، تو میرے دل میں کیا ہے؟ اور جب میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں تو یہ بہت ہی ایسی چیزوں سے بھرا ہے جن سے خداوند کو کوئی مطلب نہیں۔ نمبر 1، کچی رکھنے والا دل، سامنے اور پیٹھ پیچھے اور، ایک مصنوعی زندگی گزارنے والا دل جو کبھی فائدہ نہیں دیتا بلکہ نقصان پہنچاتا ہے، لیکن ظاہر کرتا ہے کہ میں فائدہ مند ہوں تمہارے لیے، میں تمہارے لیے بھلا چاہتا ہوں، لیکن وہ اپنا مفاد جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 6واں باب 14ویں ہے، اس کے دل میں کجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے، وہ فتنہ انگیز ہے۔ دو لوگوں کے درمیان جب وہ محبت دیکھتا ہے، جب وہ پیار دیکھتا ہے، جب وہ قربت دیکھتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو انوالو کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو شامل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اپنی جان خطرے میں لگنے لگتی ہے، کیونکہ اس کے اپنے دل میں کجی ہے۔ اور جو اس طرح کی کجی کے اندر زندگی گزار رہا ہے اس کو نئے دل کی ضرورت ہے، اس کو اس مصنوعی زندگی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ بہت مشہور نام خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے بہت مشہور نام جس نے کجی کا سہارا لیا، مصنوعی زندگی کا سہارا لیا، خداوند نے اسے کہا، یہودا کیا تو بھوسا لے کے مجھے پکڑواتا ہے؟ کجی، اس نے کہا میں جس کا بھوسا لوں وہی مسیح ہے۔ یہ اس نے یسوع کی پہچان دی، یہ اس نے اپنے استاد کی پہچان کروائی۔ اور نمبر 2، برے منصوبے ہوتے ہیں اس دل میں، یہ کسی سے کبھی راضی نظر نہیں آتا،
برے منصوبے رکھتا ہے۔ امثال کی کتاب 6 باب اس کی 18ویں ہے۔ برے منصوبے باندھنے والا دل شرارت کے لیے تیز رو پاؤں۔ امثال 6 باب میں حکمت کا بادشاہ کہتا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ ان میں سے 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، برے منصوبے باندھنے والا دل اور شرارت کے لیے تیز رو پاؤں۔ اور نمبر 3 پر ہے بے قدر دل، جو کسی کی خدمات کو جو ہے اہمیت نہیں دیتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کا جو سارا صلہ ہے وہ میری وجہ سے ہے، یہ جو آج سب کچھ کر رہا ہے میری وجہ سے ہے۔ بے قدر دل، جس کے اندر کسی کی قدر نہیں پائی جاتی۔ امثال کی کتاب 10واں باب اس کی 20ویں ہے۔ صادق کی زبان خالص چاندی ہے، شریروں کے دل بے قدر ہیں۔ بے قدر جو اپنے دل میں کسی چیز کی قدر نہیں رکھتا، مجھے نام یاد آ رہا ہے حنانیہ اور سفیرہ کا۔ خداوند نے اتنی برکات سے نوازا، خداوند نے اتنا کچھ عطا کیا، خداوند نے اپنی کلیسیا میں ایک اعلیٰ جگہ ان کے لیے رکھی، لیکن انہوں نے امانت میں خیانت کر دی۔ انہوں نے خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں میں بے ایمانی کر دی، اکن بن بکری کی طرح، اور خدا نے ان کو سزا دی، بے قدری کی۔ اور پطرس کے سامنے جب انہوں نے اپنا ہدیہ پیش کیا، ان کا تھا، کھیت ان کا تھا، اس لیے پطرس نے کہا حنانیہ، کیا جب تک وہ کھیت تمہارا تھا تمہارے پاس نہیں تھا؟ پھر جب بک گیا تو تمہارا نہ رہا؟ کیوں شیطان نے تمہارے دل میں ڈالا کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ اور نمبر 4 پر ہے بدی کا متلاشی دل۔ کیا دل ہے میرے پاس؟ بدی کا متلاشی دل۔ کیا دل ہے ہمارے پاس؟ بدی کا متلاشی دل۔ امثال 11واں باب 27ویں آیت، جو دل سے نیکی کی تلاش میں ہے مقبولیت کا طالب ہے، لیکن جو بدی کی تلاش میں ہے وہ اسی کے آگے آئے گی۔ جو دل بدی کی تلاش میں ہے اس کو نیا بنانے کی ضرورت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر نئی روح ڈالنے کی ضرورت ہے، نئے عزم اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 6 پر ہے برگشتہ دل، گمراہ دل، ایسا دل جو اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے، ایسا دل جس نے اپنے معبود کی پیروی چھوڑ دی ہے، ایسا دل جو اپنے خدا کی راہوں سے پھر گیا ہے، ایسا دل۔ امثال کی کتاب 14واں باب 14ویں ہے، برگشتہ دل اپنی روش کا اجر پاتا ہے اور نیک آدمی اپنے کام کا۔ اور نمبر 6 پر ہے مغرور دل۔ امثال 16واں باب اس کی 5ویں ہے، ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ ایک غرور اسرائیل کے پہلے بادشاہ میں آیا، جب داؤد جاتی جولیت کو مار کر آ رہا تھا تو ساؤل یہ گیت سن کر، ساؤل یہ تعریف سن کر
اپنے اندر سے جو ہے وہ حسد کا شکار ہو گیا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے، اور اس نے کہا یہ اب بادشاہی اس کو دینے والی رہ گئی ہے، کیونکہ لوگوں نے گایا ساؤل نے ہزاروں کو مارا اور داؤد نے لاکھوں کو۔ مغرور دل، میں بادشاہ ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں۔ اور نمبر 7 پر ہے لالچی دل، جسے اپنے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ امثال 28واں باب 25ویں آیت۔ جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے، لیکن جس کا توکل خداوند پر ہے وہ فربا کیا جائے گا۔ لالچ ہمیں ہماری مقاصد سے دور کر دیتا ہے۔ لالچ ہمیں ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے اور ہمیں اپنے عزم سے ہٹا دیتا ہے۔ بے شمار اس کے لیے دلیلیں ہیں، بے شمار حوالہ جات ہیں۔ آپ باشعور لوگ ہیں، اس لیے آج یہ خاکہ میں آپ کو 2024 کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ اس نئے سال میں آپ اپنے آپ کو جو ہے بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ پر نظر رکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک راہ پر لانے کی توغو دو کریں۔ آپ حیران ہوں گے جب آپ ٹھیک راہ پر آ جائیں گے، پوری دنیا کو ٹھیک راستے پر لانا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ مشکل یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ پر نظر نہیں کرتے، اپنے آپ پر ہم غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہر نئے سال کے آنے کی خوشی میں، آنے کے شروع میں ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم منصوبے بناتے ہیں، ہم ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں، ہم نقشے بناتے ہیں، لیکن وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور ہم واپس اپنے ادھورے کاموں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور نیا سال بھی پرانے کی طرح کچھ ادھورے کام چھوڑ کر گزر جاتا ہے، اور ہم ایک بار پھر نئے سال کے لیے عزم کرتے ہیں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، اپنے دل کی جانچ پڑتال کیجیے۔ میں نے اپنے دل کی جانچ پڑتال کی، میں نے اپنے دل میں یہ چیزیں بہت بکثرت پائی اور دیکھا کہ یہ خدا کے حضور ناپسندیدہ ہے۔ اس نئے سال میں، اس 2024 میں یہ عزم ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارے دل میں پائی جاتی ہیں، تو ہم نے ان چیزوں سے اس دل کو بری کرنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے اپنے دل سے نکالنا ہے، تاکہ ہم نیا دل پیدا کر سکیں، نئی روح پیدا کر سکیں۔ اس لیے وہ 32ویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ آئیے آج یہ 2 لفظ ہم پورے سال کے لیے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ جو چیزیں خداوند کے مخالف ہیں ان سے اپنے آپ کو روکیں، باز آئیں، اور پھر دیکھیں کہ خداوند آپ کی زندگی کو کتنی خوبصورت زندگی بناتا ہے، آپ کی زندگی کو کتنا خوشیوں اور مسرتوں سے لبریز رکھتا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے اور چرچ کی طرف سے نئے سال کی خوشیاں جو ہیں وہ مبارک ہوں، اور خدا
آپ کو اس عزم پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آج اس کلام کے سبب سے خداوند ہمیں بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، تو درخواست کی جاتی ہے کہ دعا میں رہنمائی کریں، کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے، عجیب، مقدس، جلالی، ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں، تیرے عظیم انتظام کے لیے، ہم کو اکٹھا کرنے کے لیے خداوند تیرے شکر گزار ہیں۔ خداوند اس نئے سال کو شروع کرنے میں تیری حضوری ہمارے ساتھ ہو اور تیرا پیارا ہاتھ ہماری رہنمائی کرے، تیرا نام جلال پائے۔ تیرے خداوند ہماری سارے خاندانوں کو خداوند اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ اور تیرے پیارے نام کو جلال ملے۔ جو ہمارے بھائی بہن یہاں نہیں، خداوند ان کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ، خداوند ان کو مضبوط کر، خداوند تیرا نام جلال پائے، سب کو برکت دے اور اپنے بڑے مقصد کے لیے استعمال کر۔ اس پیغام کے لیے تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے، عجیب، مقدس، جلالی، ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ روت اور ولسن اور یوسف کو خداوند اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ، ان کو طاقت دے، تندرستی دے اور تیرا نام جلال پائے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے نام میں آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔